پہاڑ سے کہا پہاڑ پر نازل کروں اسے. پہاڑ نے عرض کی مولا میں اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا. پہاڑ نے بھی معذرت کر لی. الغرض زمین کے کسی خطے نے قرآن کی ذمہ داری کو قبول نہ کیا. اس کی جو خشیت تھی، اس کی جو ہیبت تھی، کائنات کے کوئی ذرے نے قبول نہ کیا کہ میں اسے برداشت کر لوں. اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو چنا، جسے ہم یاسین، جو قرآن کی آیت ہے نا، یاسین والا سینہ، علم نشرح لک صدرک والا سینہ، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو میں اس قرآن کی تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ بڑی بلند کتاب ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی حضور شفاعت کرے گا، شفیع ہوگا. جو اس سے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بروز قیامت جہنم کے بیچ یہ قرآن آڑ بن جائے گا، دیوار بن جائے گا. مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. اللہ پاک کی رحمت غالب آئے گی اور قرآن کی شفاعت اس گنہگار شخص کے حق میں قبول ہوگی، اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. بندہ زمین پر قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر زمین پہ کر رہا ہوتا ہے. اگر قرآن کو وہ چھپ کر، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر، تنہائی میں صرف اپنے خالق اور مالک کے لیے، اللہ جل جلالہ کے لیے پڑھے، تو خدا کی عزت کی قسم اللہ پاک اس کا تنہائی میں، ایک تو انبیاء کی، فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے نا، اس میں نہیں، تنہائی میں اگر کوئی قرآن بندہ تنہائی میں پڑھے تو اللہ کی یہ شان قدرت ہے کہ اللہ کریم تنہائی میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس بندے کو یاد کرتے ہیں. وہ بندہ قرآن پڑھ کر اللہ کی یاد کیا کرتا ہے، اللہ اس بندے کی یاد کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب وہ بندہ قرآن کو سر محشر سب کے سامنے پڑھتا ہے، تمام لوگوں کے مجمع میں، مجلس میں، ذکر محفل و نعت میں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم میرا رب ذوالجلال انبیاء اور صلحاء اور صوفیاء اور فرشتوں کی مجلس میں اللہ کریم اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ زمین پہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ پاک اس کا ذکر عرش پر تمام انبیاء اور فرشتوں کے سامنے، صالحاء کے سامنے، صوفیاء کے سامنے، شہداء کے سامنے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے اللہ کو اس کی اگر ادا پسند آ جائے تو اللہ کریم فرشتوں کو کہتے ہیں، جبریل امین کو ندا دیتے ہیں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. الغرض سارے آسماں پہ، سارے فرشتوں میں اس کا چرچا ہو رہا ہوتا ہے. جبریل امین تمام فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اے لوگو اللہ نے کہا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو. تو یہ قرآن کی شان ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. اللہ کے انوار و تجلیات جس سے برستی ہے انسان کے قلب پر، تو یہ اس دل کو پر نور بناتا ہے.
قرآن پڑھا کرو، اس سے روح کو غذا ملتی ہے، روح کو قوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کا دل گناہ کر کر سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا، اللہ کا ذاکر بن جائے گا، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، بخاری پڑھے یا مسلم پڑھے یا ترمذی پڑھے یا نسائی شریف پڑھے، ابو داؤد پڑھے، سنن ابن ماجہ پڑھے، الغرض کوئی بھی کتب حدیث، آئمہ حدیث کی کتاب اٹھا کر پڑھے، قرآن کی فضیلت ضرور ملے گی۔ اگر آپ دیکھ سکے ویڈیو پر کہ میرے یہ جو لال کلر کی آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے مرآت المناجی کی شرح کا سیٹ ہے، تو اس میں بھی صاحب مرآت المناجی نے کہ قرآن کی فضیلت پر باب باندھا، فضیلت پہ قرآن کی فضیلتیں اور کئی احادیث مبارکہ پیش کیا آپ نے۔ قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو قرآن پاک کا تعارف اس لیے کرایا، اور ایک واقعہ میں نے علماء کرام سے سنا، کتابوں میں بھی پڑھا، وہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ اسے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک خوبی تھی، ایک عادت تھی، عادت حسنہ تھی اس کی، یہ کہ وہ جب کام پہ جایا کرتا تھا باوضو قرآن کو چومتا تھا اور ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں پر لگا لیا کرتا تھا، بس اتنا سا ہر روز عمل کیا کرتا تھا۔ قبر میں جب اسے تدفین کر کے اس کے گھر والے جب آگے بڑھ گئے، تشریف لے گئے، تو اس کی بدعمالیہ عذاب کی شکل میں قبر پر نازل ہونے لگی۔ تو اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ عذاب ہونے ہی والا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ رک جاؤ، چھوڑ دو اسے، یہ میرے قرآن کو محبت سے چوما کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، میری کتاب سے بڑی محبت تھی، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن غم زدہ رہتا تھا کہ میں اللہ کی قرآن کو ضرور سنوں گا اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کروں گا، میری محبت میں یہ چوما کرتا تھا۔ فرشتوں، اس کے عذاب کو دور کر لو، میں نے اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دیا۔ چومنے کی یہ فضیلت قرآن کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دیکھنے ویڈیو کے تمام ناظرین ذرا یہ سوچیں آپ، تو پھر پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کو سمجھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس پر عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس پر عمل کرے، عمل کر کر باعمل عالم بن جائے، قرآن پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو ذرا سوچیں پیارے میرے ویڈیو کے دیکھنے والے تمام ناظرین، بہنیں، بھائییں، ذرا سوچیں اس بات کو، اللہ کو وہ بندہ کس قدر پسند آئے گا، اللہ پاک اس سے کتنا پیار کریں گے، کتنی محبت کریں گے۔ آج ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں نا، کیوں لیتے ہیں؟ دعاؤں میں ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ دیکھ سکیں تو بلو کلر کی میرے اس رائٹ ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف نیچے آپ کو لائٹ گرین کلر کی کتاب نظر آ رہی ہوگی، بلو سے اوپر، تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب غنیۃ الطالبین، تصوف پر، بڑی جامع کتاب کہلاتی ہے تصوف کی۔ آپ ذرا دیکھیں جب وہ اس درجے پر پہنچے، اللہ کی محبت و معرفت کے بلندی ولایت کے مقام پر پہنچے، آپ نے اس کے قوانین لکھے، بندہ کیسے ولی بنتا ہے، اللہ کی دوستی کس طرح بندہ پاتا ہے، آپ نے وہ ساری چیزیں
اپنی کتاب میں لکھی وہ درجات، وہ کیفیات، اور وہ اللہ سے پیار و محبت کا طریقہ آپ نے درج فرمایا اس کتاب میں۔ بلا تاخیر میں نے جو اپنے بیان کا موضوع سلیکٹ کر رکھا ہے وہ والدین کی عظمت ہے اور خدمت والدین پر جزائے الہی۔ یوں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کا تعارف اس وجہ کر پیش کیا تاکہ آپ